بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ رئیس المشائخین شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ سماع نہ سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ابو سعید نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو کچھ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میں سماع نہیں سنتا لیکن آپ کی مرضی۔ غرض قوال نے ایک شعر پڑھا۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ اٹھنے کا وقت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، 3 بار آستین کو ہلایا اور زمین پر پاؤں مارا تو اسی وقت تمام در و دیوار رقص میں آ گئے۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ حضرت بس کیجئے، وگرنہ تمام بنیاد خراب ہو جائے گی اور آسمان اور زمین آپ کے ساتھ رقص کرنے لگیں گے۔ جس پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ سماع کے اس کے لیے درست ہے کہ جو اوپر کی طرف عرش تک اور نیچے تحت الثری تک جگہ کشادہ دیکھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت شیخ کی زیارت کے لیے خرقان مبارک پہنچے۔ شہر کے باہر سے ہی شیخ کی طرف پیغام بھیجا کہ سلطان غزنی یہاں تک پہنچ گیا ہے، آپ گھر سے نکل کر اس کا استقبال کریں، اگر آپ انکار کریں تو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم پڑھنا۔ چنانچہ پیغام رساں نے ایسا ہی کیا، مگر آپ نے پھر بھی انکار کیا اور کہا کہ اطیع اللہ میں ہی اس قدر مشغول ہوں کہ اطیع الرسول تک نہیں پہنچ سکتا، اور اولی الامر کا کیا ذکر۔ یہ بات سن کر حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شخص ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں جن کا ہم گمان کرتے ہیں۔ پھر اپنا لباس اور سواری ایاز کو دے دی اور ایاز کا لباس خود پہن کر حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام کیا، شیخ نے جواب دیا مگر تعظیم کو کھڑے نہ ہوئے۔ فرمایا یہ سب تمہارا حال ہے اور میں اس میں پھنس نہیں سکتا۔ پھر محمود غزنوی کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ سلطان نے عرض کی کہ مجھ کو نصیحت فرمائیں۔ فرمایا کہ 4 باتوں سے پرہیز رکھو، ممنوعات سے پرہیز، جماعت کے ساتھ ادائیگی نماز، شیوہ سخاوت اور خلق خدا پر شفقت۔ محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی یادگار عنایت فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک پیراہن دے دیا، اور یہ وہی پیراہن تھا کہ جس کے طفیل سلطان محمود غزنوی کو سومنات کے میدان میں فتح و نصرت عطا ہوئی۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اپنے مریدین کے ہمراہ آپ کے ہاں مہمان ہوئے تو اس وقت گھر میں چند روٹیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، لیکن آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ان روٹیوں پر ایک چادر ڈھانپ دو اور بوقت ضرورت مہمانوں کے سامنے نکال کر رکھتی جاؤ۔ چنانچہ اس عمل سے تمام مہمانوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے رخصت ہوتے وقت احترام کے طور پر آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، جس کا یہ مطلب تھا کہ میں آپ کا ہم پلہ نہیں ہوں اور آستان بوسی کو اپنے لیے فخر تصور کرتا ہوں۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر نے لوگوں سے کہا کہ آپ کی چوکھٹ کے پتھر کو اٹھا کر احترام کے طور پر محراب میں نصب کر دیں، لیکن پتھر نصب کرنے کے بعد صبح کو دیکھا تو وہ پھر اپنی جگہ پہنچ چکا تھا، اور مسلسل 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا کہ رات کو پتھر محراب میں نصب کر دیا جاتا اور صبح کو پھر آپ کی چوکھٹ پر نصب ہوتا۔ لہذا آپ نے حکم دیا کہ اب اس کو یہیں رہنے دو، اور ابو سعید ابو الخیر کے احترام کی نیت سے آپ نے خانقاہ کے اس دروازے کو بند کر کے آمد و رفت کے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا۔ ایک دن آپ نے حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر سے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں موجودہ دور کا ولی مقرر کر دیا، کیونکہ عرصہ دراز سے میں دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا فرزند عطا فرما دے جو میرا ہمراز بن سکے، اور اب میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسا شخص عطا کر دیا۔ حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر فرماتے ہیں من خشت خام بودم چوں بخرقان رسیدم، گوہر باز
گشتم، میں ناپختہ اینٹ تھا، جب خرقان معلیٰ پہنچا تو گوہر بن کر واپس آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت شیخ کی برکات میں سے برکت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔